الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کعبے کے بدرود تجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے یہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اور ایک شاعر کہتا ہے کہ جاگنی کے وقت آنا. جاگنی کا وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کے جسم سے روح نکلنے کا وقت ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں جاگنی کے وقت آنا. جب انسان قبر میں ہوتا ہے، جاگنی کے وقت آنا، کلمہ طیب پڑھانا اور اپنا چہرہ انور دکھانا، ہر مصیبت سے بچانا. برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے 5ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. بغور اس کو سماعت کرنا. آپ کے ذہن میں ایک فکر مچے گی جس کا آپ نتیجہ ڈھونڈنے کے لیے کوشش کریں گے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے 5ویں پارے میں کہ اے محبوب، ہم نے آپ کو یہ مفہوم بتا رہا ہوں کہ اے محبوب، ہم نے آپ کو وہ سب سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا بڑا فضل کرم. کون فرما رہے ہیں؟ اللہ فرما رہا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. 5 بار یاد رکھیے کہ آپ جو نہیں جانتے تھے وہ میں نے آپ کو سکھایا، اور میرا جو ہے آپ پر بڑا فضل کرم ہے. برادران ملت اسلامیہ، ابھی دور حاضر کو مد نظر رکھتے ہوئے آج اس دنیا میں اتنے فرقہ باطلہ و ظاہرہ نظر آ رہے ہیں، جس سے ہم سنی مسلک کے اعتبار، جو ہم جس مسلک کو فالو کرتے ہیں، جس کی اتباع کرتے ہیں، جس کی پیروی کرتے ہیں، ان کے عقائد ڈگمگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کیوں آ رہے ہیں؟ کہ کچھ خباثت بھرے، نجاست بھرے، کیڑے مکوڑے کی طرح چلنے والے وہابی، دیوبندی، رافضی، قادیانی اور فرقہ باطلہ جو انسان کے ذہنی اور عقیدوں کو گندے کرتے جا رہے ہیں. کہیں وہ نئی اپلیکیشنز بنا رہے ہیں جسے سنی مسلمان صحیح عقیدہ نوجوان اپلیکیشنز موبائل کے ذریعے استعمال کرتا ہے، وہ اپنے ایمان اور عقیدے کو کھو بیٹھتا ہے. آج کے زمانے میں اگر یہ جو موبائل، اس میں سب سے زیادہ اپلیکیشنز اگر دیکھی جائے تو یہود و نصارہ کی ہے، تاکہ مسلمان اس میں گمراہ ہوتے جائے اور اپنے عقائد سے ہٹ جائے. کئی جماعتیں ہیں، حدیث مبارک سے روایت ہے، کئی حدیثیں اس کی معتبر ہے. بعض میں آئے 73 فرقے، بعض میں آئے 72 فرقے. لیکن حضور نے کیا فرمایا؟ 72 چنو یا 73 چنو، اسی میں سے ایک ہی ہوگا جو جنت میں جائے گا، باقی سب جہنم میں. تو برادران ملت اسلامیہ، ہم ان لوگوں کو کس طرح پہچانیں گے کہ یہ ہمارے مسلک کے اعتبار سے ہمارے عقائد سے ملتے جلتے ہیں یا نہیں؟ کس طرح ہم انہیں پہچانیں گے؟ کوئی تو وجہ ہوگی نا انہیں پہچاننے کی. کئی فرقے، کوئی صرف حضرت علی کو مانتا ہے تو کوئی صرف حضرت ابو بکر کو مانتا ہے. ان کی شان کے چکر میں تمام صحابہ کرام کی گستاخی کر بیٹھتے ہیں. کوئی غریب نواز کی شان میں بھوکتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو آپ کیسے ان لوگوں کو پہچانیں گے کہ جو صحابی رسول بزرگان دین کی بارگاہوں میں گستاخانہ الفاظ بول رہے ہیں؟ برادران ملت اسلامیہ، اس آیت مبارک آپ ذہن میں رکھیں. اللہ فرما رہا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے نبی، ہم نے آپ کو وہ سب سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، اور میرا آپ پر بڑا فضل و کرم ہے.
برادران ملت اسلامیہ، آج اس دور حاضر میں ہمارے نوجوان بہت بھٹکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ صرف نوجوانوں کی بات نہیں ہے بلکہ پوری سنی جماعت کی بات ہے کہ اپنے عقائد سے بھٹکتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ جو جماعتیں ہیں الگ فرقے، وہ دکھنے میں تو بظاہر سنی نظر آتے ہیں، مسلمان نظر آتے ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی ان کے عقائد کے بارے میں جانا کہ ان کے عقائد ہم سے ملتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ آپ نے کوشش ہی نہیں کریں گے۔ اگر آپ کسی سے پوچھیں گے تو یہ کہے گا کہ بھائی وہ بھی نماز پڑھتا ہے، ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی کلمہ پڑھتا ہے، ہم بھی پڑھتے ہیں۔ ارے شیطان بھی بھٹکاتا ہے تو نماز کے ٹائم بھی بھٹکاتا ہے زیادہ تر، کیونکہ وہ جانتا ہے۔ فرق تو ہوگا نا، ایک انسان پانی پی رہا ہے، دوسرا انسان بھی پانی پی رہا ہے، دو لوگ ساتھ میں پانی پی رہے ہیں تو کچھ تو فرق ہوگا نا، اس کا گلاس پکڑنے میں اس کا بھی گلاس پکڑنے میں کچھ تو ڈیفرنٹ ہوگا، کچھ تو فرق ہوگا۔ تو آپ اس پر غور فکر کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے عقائد کی حفاظت کیوں نہیں کرتے؟ آج دور حاضر میں دیکھا جا رہا ہے کہ جہاں وہابیت ہے وہاں سنی اس کے ساتھ مل کر رہے ہیں، جبکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ان سے کلام، بات چیت کرنا، کھانا پینا سب حرام ہے۔ تو آج ہمارا رواج یہ ہو چکا ہے کہ ہم ان سے مل جل کر رہتے ہیں۔ پڑوسی ہے، ارے پڑوسی ہے تو اس کے عقائد دیکھو، کیوں ہمارے بزرگوں کے بارے میں کیا کہتا ہے، رسول کرام رسول اعظم کے بارے میں کیا کہتا ہے، اس کے عقائد دیکھو۔ تو برادران ملت اسلامیہ، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہر چیز کو جانتا ہے، ہر پوشیدہ اور ہر ظاہر چیز کو جانتا ہے، اور وہ زمین و آسمان کے تمام ترغیب علوم کا جاننے والا عالم الغیب ہے۔ عالم الغیب جانتے کسی کے؟ جو غیب کی چیز جانتا ہے، اور پروردگار نے تو خود دنیا کو بنایا تو وہ کیوں نہ جان سکے؟ تو برادران ملت اسلامیہ، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے جسے علم غیب عطا کرنا چاہا اسے عطا کیا، اور بہت خوبصورت اور حسین بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ہر علوم و فنون کی چیز سے نوازا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اللہ خود فرما رہا ہے کہ محبوب میں نے تجھے وہ سب چیزوں سے نوازا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ تو یہ فرقہ باطلہ کہاں سے آ گئی؟ کیوں نہیں علم غیب نہیں ہے؟ کس چیز پر یہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے پہلے بارے میں ارشاد فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ دلیل یاد رکھیں، اللہ فرماتا ہے قرآن مجید ایک ایسی چیز ہے جسے پڑھ کر کچھ بھٹکتے ہیں تو کچھ سدھرتے بھی ہیں۔ بخاری شریف ہم بھی پڑھتے ہیں، وہابی دیوبندی رافضی قادیانی بھی پڑھتے ہیں، لیکن پڑھنے میں فرق، سمجھنے میں فرق ہے۔ ہم اسے مانتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں، ہم مزارات پہ جاتے ہیں، وہ مزار پہ جانا شرک کہتے ہیں، مزار پہ پھول چڑھاتے ہیں، پھول کو چڑھانا شرک کہتے ہیں، ہم وہاں چومتے ہیں، اسے چومنا شرک کہتے ہیں۔ تو یہ عقائد کیسے؟ یہ جاننے کے باوجود بھی ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں، مل جل رکھتے ہیں، ان سے رشتے داری رکھتے ہیں۔ ارے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ کا میدان ہے، ان کے صاحبزادے جو ہے ان کی تلوار اپنے ابا جان یعنی حضرت ابوبکر صدیق کے گلے پر آ پہنچی، لیکن انہوں نے چھوڑ دیے، اور جب جنگ کے بعد ان کے صاحبزادے نے ایک اسلام قبول کیا اور وہ کہتے اپنے ابا جان سے کہ ابا جان میری تلوار آپ کی گردن پہ تھی، اگر میں چاہتا تو تمہیں مار دیتا، لیکن میں نے اپنا باپ سمجھ کے آپ کو قتل نہیں کیا۔ یہ کس کا واقعہ ہے؟ صحابی رسول جلیل القدر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے۔ تو سنیے وہ کیا فرماتے، وہ کہتے ہیں کہ بیٹا تو تیری تلوار تھی، اگر میری تلوار تیری گردن پہ ہوتی تو میں تجھے اپنا بیٹا سمجھ کے چھوڑ نہیں دیتا، بلکہ گستاخ رسول سمجھ کے تیری گردن جو ہے تن سے جدا کر دیتا۔ تو یہ صحابی رسول ہے، اور آج ہمارا عقیدہ ایسا ہے کہ رشتہ داروں میں فتنے پھیلے ہوئے اور ہم ان سے مل جل رکھ رہے ہیں، ان کی شادیوں میں جا رہے ہیں، ان کے یہاں کھانا کھا رہے ہیں، ان سے مل جل رکھ رہے ہیں، لڑکا دے رہے، لڑکی دے رہے، لڑکی دے رہے، لڑکا دے رہے، کیا؟ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ اپنے اسلاف بزرگان دین صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کریں، حضور نے کیا فرمایا۔ کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب کو انکار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہتے ہیں حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں۔ تو برادران ملت اسلامی، یہ گندگی میں آپ لوگوں کے ذہن سے دور کرتا ہوں، آپ بس حوالہ نوٹ کرتے جائیں اور قرآن مجید کی آیت بخوبی ذہن میں رکھتے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے تیسرے پارے میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔
وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من يشاء. اللہ فرما رہا ہے تیسرے پارے کے اندر، آپ اس کو غور سماعت کیجیے، ذہن میں رکھیں کہ ان کے عقائد اور ہمارے عقائد میں کیا فرق ہے. آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے عالم الغیب بما تظہر به شیئا. برادران ملت اسلامی کا یہ 29ویں پارے کی آیت ہے، اور اللہ تیسری جگہ ارشاد فرماتا ہے. اس کو کئی جگہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، لیکن چند باتیں چند آیتیں میں آپ کو وہاں سے ظاہر کرتا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ یقیناً اللہ تم پر جو ہے علم غیب ظاہر نہیں کرتا، لیکن جب ظاہر کرنا چاہیں تو وہ اپنے رسولوں میں سے کسی کو چن لیتا ہے، اپنے رسولوں میں سے کسی کو پسند کر لیتا ہے، چن لیتا ہے. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ رسول ہو یا نبی ہو انہیں علم غیب نہیں ہے، جبکہ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ کسی پہ علم غیب ظاہر کرے، آگاہ کرے، لیکن اگر جب وہ کرنا چاہیں تو اپنے پسندیدہ بندے یعنی رسولوں میں سے کسی ایک کو چن لیتا اور اسے عطا فرما دیتا ہے. برادران ملت اسلامیہ، اللہ ارشاد فرماتے ہیں 30ویں پارے کے اندر وما هو علی الغیب بضنین. یہ جو رسول ہوتے ہیں یہ علم غیب بتانے میں بخیل نہیں ہوتے، ڈرتے نہیں ہے. جو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے وہ اپنی امتیوں کو بتا دیتے ہیں. برادران ملت اسلامیہ، کہ قرآن مجید کی آیت مبارک ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اس سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا. یہ عطائی علم ہے، لیکن آج کچھ وہابے دیوبندیت اس بنا پر اٹھ رہی ہیں جو نادان ناجانکار سنی صحیح العقیدہ نوجوان اور بزرگوں کو اپنے عقائد سے بھٹکاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. وہ کون سے آیت لے کے بیٹھتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے 20ویں پارے میں ارشاد فرمایا کیا؟ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ. یہ آیت مبارکہ 20ویں پارے کی ہے. اس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ فرما دو کہ آپ علم غیب نہیں جانتے، زمین و آسمان کے اندر کیا ہے مگر اللہ، یعنی اللہ جاننے والا. تو یہاں دیکھو علم غیب ہوتے دو طرح کے. ایک علم غیب ہوتا ہے جس کی کوئی دلیل قائم نہ رہ سکے، یعنی اس کی کوئی دلیل ہی نہیں دی جائے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے قیامت. پہلی دلیل یہ ہے علم غیب دو طرح کے ہوتے ہیں. پہلی طرح یہ ہے کہ جس پر کوئی دلیل قائم نہ رہ سکے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تمام خوبیوں کی کنجی یعنی چابی اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے پاس ہے، اور اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. یہ ایک علم غیب ہوا، اس پر کوئی دلیل ثابت نہیں ہوتی لیکن ہم مانتے ہیں. اور دوسری دلیل اور دوسرا علم غیب جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات صفات، قیامت اور اس کے احوال، یؤمنون بالغیب، اسی سے مراد یہ علم غیب ہے. برادران ملت اسلامیہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے روایت ہے، بخاری شریف کی حدیث حوالہ نوٹ کرے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 184 ہے. حدیث مبارک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں گزرنے کے وقت بیچ میں قبرستان آئی. آپ وہاں دو قبروں کے بیچ میں سے گزری. تو برادران ملت اسلامیہ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں اور قبر کی طرف نظر کرتے ہیں اور کہتے ہیں، کس سے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ اس قبر کے اندر جو ہے مردوں کے اوپر عذاب ہو رہا ہے. اور انہوں نے کیا فرمایا؟ ایک بات یہ پوائنٹ والی بات ہے، قبر کے اندر مردوں پر عذاب ہو رہا ہے، اور دوسری بات یہ کہ کس بنا پر ہو رہا ہے. اب تم انسان کو دیکھ سکتے ہو، سمجھ جاؤ گے، بس اتنا تو سمجھو گے نا، غمگین ہے، بیمار دیکھو بیمار ہے، لیکن کیا بیماری دیکھتے سے تو سمجھ نہیں جاؤ گے. حضور فرماتے ہیں کہ راوی فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ قبر کے اندر جو مردوں پر عذاب ہو رہا ہے اور کس بنا پر ہو رہا ہے. قربان جاؤ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و شوکت میں. آپ فرماتے ہیں کہ ایک کا گناہ صرف ایک چغلی کرنا،
وہ صرف چگلی کیا کرتا تھا، اور ایک کا عذاب جس بنا پر اسے مل رہا ہے اس کا ہے کہ جب وہ پیشاب کرتا تھا تو پیشاب کی چھینٹوں سے جو ہے پرہیز نہیں کرتا تھا۔ اکثر لوگ پیشاب کرتے تو اس کی چھینٹوں سے بچتے نہیں اور اسی حالت میں نماز ہی پڑھنے آ جاتے۔ کوئی بھی کام کس چیز کا گناہ مل رہا ہے اسے؟ پیشاب کی چھینٹوں۔ برادران ملت اسلامیہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنا فرمایا، اور فرمانے کے بعد آپ نے کھجور کی ٹہنی، ایک لکڑی ہری کلر کی جو تھی، ہری بھری جو تھی، آپ نے اٹھائی، اور اٹھانے کے بعد آپ نے اس کے 2 ٹکڑے کیے۔ 2 ٹکڑے کرنے کے بعد آپ نے دونوں قبر پہ ایک ایک کھجور کی ٹہنی رکھ دی، اور رکھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک یہ ٹہنی اس قبر کے اوپر ہری بھری رہے گی، جب تک ان کے عذاب میں کمی ہوتی رہے گی، اور جس دن یہ ٹہنی سوکھ جائے گی اس دن ان کا عذاب اسی طرح ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کبیر۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ کس کا عقیدہ ہے؟ آپ میں سے ہاتھ اٹھا کر بتائیے کہ یہ عقیدہ کس کا ہے؟ ارے بولیے نا، ہمارا ہے، ہمارا عقیدہ ہے نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ٹہنی اٹھائی اور قبر پر رکھ دی۔ قبر پر رکھنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک یہ ہری بھری رہے گی، دنیا کی کوئی بھی مخلوق ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے 18,000 سے زائد مخلوقات اس دنیا میں موجود ہے، اور جب تک اللہ کا ذکر کرتی ہے تر و تازہ رہتی ہے، جب یہ ذکر کرنا بند کر دے تو وہ پتے کی مثل سوکھ کر گر جاتی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ بات ہوگی کہ بھائی لکڑی رکھے تو اسے ثواب مل رہا ہے، کسے؟ جو مردہ اندر ہے۔ یہاں ہمارے عقائد کی 2 باتیں معلوم ہوتی ہیں، ایک یہ کہ حضور یہ بھی جانتے ہیں کہ قبر کے اندر مردے ہیں اور مردوں کے اوپر عذاب کس بنا پر ہو رہا ہے، اور آج کچھ رافضیت، قادیانیت، وہابیت، دیوبندیت کی جو فرقہ باطلہ ظاہرہ ہے، وہ ہمارے عقائد کو بہکانے کے لیے ہر طرف سے مچل رہے ہیں کہ کب ہم انہیں اپنے بہکاؤں میں، آپ کو وہ ظاہر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے نظر آئے گی، لیکن انہیں مانتے نہیں ہے۔ اسماعیل دہلوی آپ نے نام سنا ہوگا، وہابیوں کا بہت بڑا ملا ہے یہ۔ اس نے اپنی کتاب میں کیا لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں۔ حوالہ نوٹ کریں انہیں کی کتاب تقویۃ الایمان صفحہ نمبر 41۔ کیا لکھتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ جو علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اس سے زیادہ کسی پاگل کو ہے، کسی جانور کو، معاذ اللہ رب العالمین۔ آپ اپنے دل کی گہرائیوں سے سوچیں کہ آپ کا عقیدہ اس بات پر تصدیق کرتا ہے؟ اتنے گندے اور باطلانہ گستاخانہ عقائد کے مالک ہیں وہ، تب بھی آپ ان کے ساتھ مل جھول، دوستانہ رشتہ داری کس طرح رکھ سکتے ہیں؟ جو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں اس قدر گستاخی کرے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ بات ہوئی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھجور کی ٹہنی قبروں پر رکھی، اور کیا فرمایا؟ جب تک یہ تر و تازہ رہے گی ان کے عذاب میں کمی ہوتی رہے گی۔ تو برادران ملت اسلامی، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہم اس عقیدے کی تصدیق کرتے ہیں۔ کیوں؟ اب وہ کہے گا، وہاں بھی دیوبندی کہے گا کہ آپ کو کیسے پتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے اندر کیسے دیکھ لی کہ مردے کے اوپر عذاب ہو رہا ہے، کس بنا پر ہو رہا ہے؟ تو میں ان وہابیوں دیوبندیوں سے کہنا چاہوں گا کہ جا کر قرآن شریف پڑھو، اور اس قدر پڑھو، اگر ترجمہ لینا ہے تو سرکار اعلیٰ حضرت کا دو، اشرف علی تھانوی کا نہ دو۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ برادران ملت اسلامی، کیا وہ یہ کہہ سکتا ہے؟ سوال اٹھے گا نا وہاں پر، یہ فتنہ اٹھائے گا، کیونکہ ان کی اکثر چال یہ ہوتی ہے کسی کو پھنسانے کے لیے کہ وہ ان کا کہنا یہ بھی آتا ہے کہ بتاؤ اللہ کے علم کو آپ ایک مانتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو ایک مانتے ہو، ان کا کہنا یہ ہے۔ تو آپ بتاؤ، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ محبوب آپ جو نہیں جانتے تو اس چیز کا علم ہم نے آپ کو عطا فرمایا، تو ہم اس عقیدے کی جو ہے پیروی کرتے ہیں۔ اور وہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا قل تعالوا اتل ما حرم علیکم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا۔ اللہ نے فرمایا محبوب آپ فرما دو کہ آپ علم غیب نہیں جانتے، اور زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ اب میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ علم غیب 2 طرح کے ہوتے ہیں،
ایک ذاتی ہوتا ہے، ذات یعنی خود سے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی نے پیدا نہیں کیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر خود قادر ہے، کسی کا محتاج نہیں۔ ایک ذاتی علم غیب ہے، یعنی اللہ جس کو کسی نے علم نہیں عطا کیا، وہ خود بخود ہے، وہ نہ اونگتا ہے نہ سوتا ہے، اسے نہ ہرگز موت آئے گی۔ اور ایک عطائی علم ہے، ایک عطائی علم غیب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں کو عطا فرماتا ہے، رسولان اعظام اولیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے، ان سے وہ سب چیزیں ظاہر کر دیتا ہے جو ایک آسان انسان نہیں دیکھ سکتا۔ علم غیب کا معنی ہی یہ ہوتا ہے، یہ دھیان میں رکھیں کہ علم غیب کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ جس کو عقل انسان ماننے سے انکار کر دے اور اس پر تعجب کرے۔ ایک واقعہ آپ نے بخوبی سنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بچپنے کے عالم میں اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کرتی، یہ ہم مانتے ہیں بے جھجک۔ جب آپ نے اس کا تصور کیا، آپ کے ذہن میں یہ لفظ کبھی نہ آیا ہوگا کہ یار اتنا بڑا چاند اور ایک اشارے سے کیسے ٹوٹ گیا؟ کیوں؟ آپ کے ذہن میں بات اس لیے نہیں آئی کہ اللہ نے آپ کو وہ دولت سے نوازا کہ آپ گستاخانہ الفاظ نہ بول سکیں۔ برادران ملت اسلامی، تو قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا، 20ویں پارے کی آیت ہے۔ اسی کو وہ وہابی اور دیوبندی لے کر بیٹھتے اور بہت زیادہ کثرت سے پڑھتے ہیں، اور جب کوئی بھولا بھالا سنی صحیح عقیدہ انسان دکھائی دیتا ہے تو اس سے یہی سوال کرتے ہیں کہ اللہ تو یہاں یہ فرما رہے کہ آپ کو علم غیب نہیں ہے، اور جو کچھ علم غیب ہے وہ اللہ کے حوالے۔ تو ذاتی علم کے اعتبار سے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ اللہ فرما رہے غل بھی کثیرہ حد بھی کثیرہ، کہ قرآن مجید ہی ایک ایسی چیز ہے جس کو پڑھ کر کچھ صحیح راستے پہ آتے تو کچھ بھٹک جاتے ہیں۔ صحیح راستے پہ کی تو بات کو سمجھ میں آئی، لیکن جو بھٹک جاتے ہیں وہ کس سمجھنے میں فالٹ ہے، سمجھنے میں فالٹ ہے۔ جب کسی چیز کو شدت سے پڑھو نا تو اس کی اچھی خوبی اندر گہرائی ہوگی تک سمجھ میں آتی ہے کہ یہ چیز کا معنی یہ ہوگا۔ اب بخوبی جانتے اور اسے پڑھتے نہیں، صرف ایسی پڑھ لی ایک معنی لے کر چلے، بہکانے کے لیے سنی صحیح عقیدہ کیا عقائد اس طرح ہے۔ تو برادران ملت اسلام میں میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اسے گستاخانہ الفاظ بکنے والے وہابی دیوبندی جو رسول اعظام اور اولیاء کرام اور معزز و معتبر علماء کرام کی شانوں میں اور ان کے بارگاہوں میں اس قدر بےہودہ الفاظ بکتے رہتے کہ ان کے ساتھ آپ کا اور ہمارا رہنا درست ہے؟ بولیے نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے عقائد اور ہمارے عقائد میں بہت فرق ہے۔ وہ صحابہ کرام کو نہیں مانتے، کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ جب وہ حضور کو نہیں مانتے تو صحابہ کرام کو کیوں مانیں؟ ان کا تو کہنا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہی نہیں ہے تو صحابہ کرام کو غلط کیوں مانیں؟ جس کے صدقے میں کائنات بنی، ہم اور آپ بنے، وہ اس کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں تو صحابہ کرام ان کی نظر میں کیا ہے؟ برادران ملت اسلامیہ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب کی بات تو یہ ظاہر ہوئی کہ آپ قبر کے پاس گئے، اپنے قبر میں یہ ماجرا دیکھا، آپ نے حضور کی کہنی رکھی، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات ہے۔ لیکن خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے وصال کا وقت آیا، وصال یعنی انتقال کا وقت آیا، تو آپ نے اپنے بچوں سے وصیت کی کہ بیٹا میری وراثت جو ہے، میری جائیداد جو ہے، جو میرے پاس بچا کچا مال ہے، یہ آپ نے آپس میں تقسیم کر لینا۔ آپ نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ارشاد فرمایا کہ آپ کے 2 بھائی ہیں اور 2 بہنیں ہیں، آپ آپس میں یہ حصہ تقسیم کر لینا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی کہ ابو جان، ہمارے تو 2 بھائی ہیں لیکن بہن تو میں اکیلی ہوں، اور بہن تو ہے نہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک تیری بہن بنت خارجہ یعنی ان کی زوجہ کے پیٹ میں موجود ہے، ہم وہ خبر بتا رہے ہیں۔ تو سوچو جب حضرت ابوبکر صدیق جو کہ صحابی رسول ہے، ان کا یہ عالم ہے، تو وہ جو جس کے صدقے میں ساری کائنات بنی، تو ان کی شان و شوکت اور ان کے علم غیب کا عالم کیا ہوگا؟ آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک صحابی رسول جو پیٹ میں موجود بچہ ہے یا بچی ہے اس کی جانکاری دے دے رہے، ایک صحابی رسول ہے، تو سوچو جب ان کا یہ عالم ہے تو جس کے صدقے میں ساری کائنات بنی، تو ان کا عالم کیا ہو؟ آج یہ بزدلانہ
اور بےہودہ لوگ جنہیں ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں، بتانا بار بار ظاہر مقصد نہیں ہے، صرف عقائد کی بات ہے کہ آپ ان سے مل جل رکھیں، اور آپ ان سے مل جل رکھتے تو کبھی آپ نے کوشش کری کہ ان کے عقائد جانیں؟ نہیں، کیوں؟ کیونکہ آپ کو دوستانہ پیارا ہے، رشتہ داری پیاری ہے۔ ارے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو قبول کیے تھے تو انہوں نے اپنے گھر بار چھوڑ دیے تھے، اور آج ہمارا ہے عقیدہ اور ایمان کہ ہمارے گھر میں ہو یا رشتہ دار میں ہو، نہیں چلے گا، ہم کو ان سے کیا لینا، شادی میں وہ بھی آ رہے ہم بھی آ رہے۔ جب پھول مہکتا ہے نا تو اس کی خوشبو دور تک جاتی ہے، اور اس کے جو اڑوس پڑوس کے جو پھول ہوتے ہیں اگل بغل کے انہیں بھی لگتی ہے۔ تو اسی طرح یہ وہابی دیوبندی ہے جو اپنے عقائد کی گندگی کو جب اچھالتے ہیں نا تو ان میں جو بھولے بھالے سنی صحیح العقیدہ جو لوگ ہیں ان کے بھٹکاؤ میں آ جاتے ہیں، اور بھٹکاؤ میں آنے کے بعد وہ بےہودہ الفاظ کہنے لگتے ہیں۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے تو آپ کے دل میں تڑپ اٹھ جائے کہ کس طرح کے ہے؟ تو جب آپ کو مجھ پر غصہ آ سکتا ہے تو وہ جو شروع سے بےہودہ الفاظ بکتے آ رہا ہے اس کے لیے آپ کے دل میں کتنی جلن ہونا چاہیے۔ عقائد کو پہچانو، 72-73 فرقوں میں سے سنی صحیح العقیدہ یہ ایک ہی ایسا فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے جو صحابہ کرام ہیں وہ تاروں کے مثل ہیں، اور جو ان میں سے کسی ایک کی پیروی کر لے گا وہ جنت میں جائے گا۔ تو ہم کس کی پیروی کرنے والے ہیں؟ بزرگان دین، غوث و خواجہ، رضا، حامد و مصطفیٰ، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کرام، ہم یہ سلسلے کو ماننے والے ہیں۔ آپ بتاؤ آپ نے کبھی ان کے منہ سے لفظ سنا کہ ہم غوث و خواجہ کو ماننے والے؟ نہیں سنا۔ ارے وہ تو اتنے نیچ ہوتے کہ وہ صدقہ کھانے کے بعد ٹھکرا کر کہتے کہ ہم انہیں نہیں مانتے۔ تو اسے عقائد باطلہ و ظاہرہ، اسے فتنوں سے بچیں۔ آج آپ کے اندر جو ایمان کی کمزوری ہے یہ اسی بنا پر ہے کہ آج اب اللہ تعالیٰ کی ذکر سے مشغول ہے، دور ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ ہی کے ذکر سے دل کو سکون اور چین ملتا ہے۔ لیکن آج لوگ اور ہم سنی مسلمان اسی سے غافل ہیں۔ آج غیر مذاہب کے لوگ ترقی یافتہ ہوتے جا رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے مذہب میں کھڑا نہیں، اور لیکن ہمیں تو اپنے مذہب سے کچھ لینا ہی نہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، جگہ جگہ پر ان کی شاخیں موجود ہیں، جگہ جگہ پر ان کی مسجدیں موجود ہیں جو سنی صحیح عقیدہ لوگوں کو اپنی طرف بھٹکاتے ہیں۔ ان کا عقیدہ اللہ پر بھی نہیں رہتا ہے۔ ان کی کتابوں میں یہاں تک موجود ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، اللہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے دوستانہ کیوں، رشتہ داری کیوں، بائیکاٹ کرو، رکھو نہ اپنی رشتہ داری، نہ رکھو دوستی۔ ایسے لوگوں سے دنیا بنائی رکھیں جو ہمارے عقائد کو چھین۔ تو اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے جو آج بھی سنیت کے اندر اور ان کے دلوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت زندہ ہے۔ اسماعیل دہلوی نے لکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں، تو آپ بتائیں کہ جس کے صدقے میں دنیا بنی اسے علم غیب نہیں ہو سکتا؟ اور جب اللہ خود فرما رہا ہے کہ میں نے عطا فرمایا تو انہیں تصدیق کرنے میں کیا حرج ہے؟ کیا جلن ہوتی ہے یہ لفظ استعمال کرنے کہ انہیں علم غیب ہے، جبکہ کھلے طور پر اللہ قرآن میں ارشاد فرما، تو پارا بھی بتا رہا، تیسرے پاری کی آیت ہے، اللہ ارشاد فرما رہا کہ میں نے آپ کو وہ سب چیزیں، 20ویں پاری کی آیت ہے، 5ویں پاری کی آیت ہے، اللہ خود فرما رہا ہے کہ میں نے آپ کو عطا فرمایا۔ اور آپ ہی کو نہیں بلکہ اللہ نے جتنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پیدا فرمایا سب کے سب غیب دانتے ہیں، سب کے سب غیب کا علم رکھتے تھے کہ دیوار کے پیچھے کس چیز کا علم ہے، کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا ہے، یہ سب علم اللہ نے بتایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے 27ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے الرحمن، رحمان نے علم القرآن، قرآن سکھایا اپنے محبوب کو، خلق الانسان، اور مومن کامل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، علمہ البیان، اور ہر چیز کا بیان سکھایا، دیا، عطا فرمایا۔ تو آپ بتاؤ، آپ اس عقیدے کو فالو کرتے جو سیدھا اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ہم گناہ گاروں تک یہ آیت کریمہ پوچھی، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ علم غیب نہیں جانتے۔ یہ دلائل میں نے آپ کے سامنے پیش
کہ اتنا جاننے کے بعد بھی ہم سنی صحیح عقیدہ مسلمانوں کا جگر سینہ یہ کہے گا کہ ہم اسے دوستانہ رکھیں، ان سے رشتہ داری رکھیں؟ جو ہمارے آباء و اجداد، ہمارے بزرگان دین، ہمارے صحابہ کرام، ہمارے رسولان اعظام کی شان میں اس طرح گستاخانہ الفاظ بکے۔ آج اگر مسلمان اپنے عقائد میں پکا ہوتا تو یہ جو بھونکنے والے کتے جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں بےہودہ الفاظ بکتے، آج ان کے اوقات نہیں ہوتی، وہ اس طرح الفاظ بکتے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنے عقائد میں اس طرح مضبوط ہو جائے کہ کوئی غیر کو دیکھ کر کہیں کہ بھائی عقائد میں پہنچا۔ آج اگر کوئی غیر مذہب کا کچھ بولتے نا اپنے مذہب کے بارے میں دوسرے کے، تو لوگ کہتے دیکھو اپنے مذہب میں پہنچا، لیکن مسلمان میں آج یہ نہیں پایا جاتا۔ نہیں، کچھ تو کم از کم اپنے عقائد کے اعتبار سے مضبوط رہو، تاکہ آپ کو بروز قیامت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو۔ اگر آج ہمارے عقائد ان کے عقائد سے مل جاتے تو کل بروز قیامت تم افسوس میں رہو گے کہ ہماری شفاعت کیوں نہیں۔ پیغام یہ ہے کہ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اپنے نوجوان بچے، بچیاں، بزرگ، جوان، جتنے بھی حضرات سنی صحیح العقیدہ ہیں، یہ پیغام وہاں تک پہنچے کہ اپنے عقائد کی حفاظت کریں، کیونکہ آج یہ دلدلہ تب قیامت تب طاری ہوگی جب دنیا میں ایک بھی اللہ کا نام لینے والا موجود نہ ہو۔ اور یہ نشانیاں بھی ظاہر ہو رہی ہیں، کیونکہ نہ آپ میں، نہ ہم میں، نہ کسی میں اللہ کا ذکر نظر نہیں آتا۔